بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست. آج کے پروگرام میں ظاہر ہے سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان جو کچھ کیا ہوگا, کیا جنگ ہوگی, امریکہ حملہ کرے گا, اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے. دونوں ملکوں کی عسکری طاقت کا بھی موازنہ پیش کریں گے, اور پھر بات کریں گے غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کمیٹی کے حوالے. حماس کا اس پہ کیا رد عمل ہے, حماس کا کیا موقف ہے, اس کو بتائیں گے. اور پھر کینیڈا نے امریکہ کو ایک دھمکی دی ہے کہ اگر F-35 طیارے جو ان کا ایگریمنٹ تھا وہ نہ خریدے گئے تو پھر سبق سکھایا جائے گا. روس یوکرین جنگ میں 12 لاکھ کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ روس کو نقصان ہوا ہے جانی. 12 لاکھ لوگ مارے گئے روس کے. اب یہ ہے مغرب کے میڈیا کا نقطہ نظر, لیکن روس کا کیا ہے اس پہ بات کریں گے. بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان فضائی رابطہ بحال ہو گیا ہے, یہ ایک اچھی خوشائند خبر ہے. سب سے اہم بات یہ کہ چین اور پاکستان کے درمیان جو $10 ارب کا نیا معاہدہ ہوا ہے, اور سی پیک کو ایک پھر اس کے سی پیک کے قصیدے پڑھے گئے ہیں, اور اس سے کیا کیا فوائد ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہوا ہے, اس کا جائزہ لیں گے. سب سے اہم خبر ہے آج کے پروگرام کی, وہ برطانوی وزیر اعظم اور چینی صدر کی ملاقات. اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا ایک جائزہ لیں گے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے زین صاحب, یہ جو پہلے ہم امریکہ کی بات کر لیں کیونکہ سب سے بڑا ٹاپک وہی ہے. جی, جو بتائیں کہ وزیر کا دورہ ہے وہ معاشی معاملہ ہے, لیکن جنگی معاملہ یہ ہے جس میں انسانی جانوں کو جی, خطرہ لاحق ہے, وہ امریکہ اور ایران کا ہے معاملہ ہے. اب امریکہ نے پہلے تو بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے, جنگ کیوں چاہتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ وہ نہیں چاہتا ہے, بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل چاہتا ہے. اور اسرائیل میں بھی بڑھ کر نیتنیاہو چاہتا ہے, کیونکہ نیتنیاہو کو معلوم ہے کہ جیسے ہی وہ جنگ بند ہوتی ہے جی, وہ مارا جائے گا. اس نے کرپشن بہت کی ہے, اور جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہیں کسی نہ کسی ملک پہ حملہ کر دیتا ہے. جب بھی اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اندرونی طور سے, جب اس کو خطرے لاتے ہیں حساب کتاب دائرے میں, احتساب کے دائرے میں, جی, تو وہ پھر جنگ کر دیتا ہے. اب یہ صورت ایسی ہے کہ اب جو ٹرمپ کا اور امریکہ کی جو مالی حالت ہے وہ بہت خراب ہے. یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ $38 ٹریلین کا مقروض ہے. جی, اور اگر جب $1 ٹریلین قریب سالانہ اس کا قرضہ بڑھ جاتا ہے, سود دینا پڑتا ہے اس کو. تو ابھی تک تو اس نے کوئی 20-22 بلین ڈالر جمع کیے ہیں, $1 ٹریلین ابھی ہوا نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس انداز سے ٹرمپ جا رہے ہیں وہ کوشش یہی کر رہے ہیں. بنیادی طور پر تو وہ ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ وہ پیسے یہودیوں سے لینا چاہتے ہیں. جی, اور یاد کریں کہ جب جو 1945 کی وار ہوئی تھی, اس وار کے نتیجے میں یہ اسرائیل کو بنایا گیا تھا, کیونکہ برطانیہ کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس نے یہ کیا کہ اس کو ان سے برطانیہ نے پیسے لیے ان سے یہودیوں سے. انہوں نے کہا تھا ہمیں فلسطین میں جگہ دیں. فلسطین اس زمانے میں برطانیہ کے پاس تھا, تو انہوں نے فلسطین کو دے دیا. بالفور نے معاہدہ کر دیا. اب اسی سچویشن کو ڈیولپ کر کے امریکہ پہ آ گئے. امریکہ اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے اتنا مقروض ہو گیا کہ جتنا بڑا پسا کہ تو بھائی یہ بڑی بیڑا جو تھا ابراہم لنکا جو اس وقت اب چلا آ رہا ہے ایران کے لیے, جی, یہ ساؤتھ چائنا سی میں متعین تھا. جی, اب ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان کو خطرہ بڑھ گیا ہو کسی وجہ سے بھی کہ چین اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو وہاں انہوں نے اس بہانے سے, ایران کے بہانے سے منہ کر لیا تاکہ ان کی عزت بچ جائے. اور کیونکہ اگر وہاں پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا اور وہ بہت بڑی خونریزی ہو جاتی کہیں چین وغیرہ میں, تو عین ممکن تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا, اس کے بیڑے بھی اڑا دیتا. تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو منہ کرا دیا ایران کے اندر. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی. نہیں, یہ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ابھی بعد میں کہنا چاہیے تھا مجھے, لیکن خیر ابھی میں پہلے کہہ دیا. اب اس کے بعد میں جو دوسرا بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو خواہش ہے اس پر اس کے تابع ہے امریکہ. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بالادستی ہے, ماگا کا جو تصور ہے, جی, کہ میک امریکہ گریٹ, MAGA, ماگا کہتے ہیں مخفف ہے, جی, میک امریکہ گریٹ اگین. جی, تو وہ دوبارہ امریکہ کو بالادستی کام کرو, کیونکہ بالادستی اس کی جو آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں جو شروع ہوئی تھی تباہ ہونے کی, جیسے پیوٹن آئے 2000 میں, تو اس سے اس کے بعد میں کی جو شروع ہو گئی تھی چیلنج ان کو. امریکہ کا یہ خیال تھا کہ 30 سال تک یہ 89 کے حساب سے جی, کہ روس اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ ان کا امریکہ کا مقابلہ کر سکے یا اٹھ سکے. لیکن پیوٹن نے آ کر بڑی تیزی کے ساتھ میں کام کیا, اور 2000 میں اس نے معاملہ کو سنبھالنا شروع کیا, اور 2010 میں مکمل طور پر امریکہ کو چیلنج کر دیا.
اس کے بعد دوسرا جو چیلنج ہوا وہ چائنا کا ہوا. جی. تو چائنا کا جو چیلنج ہوا تو چائنا نے چیلنج جب کیا تو بھی ایک بار 2 چیلنجر ہو گئے. جب آپ کو میں نے یاد ہوگا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دی گریٹ گیم جو بزنس کی لکھی ہے کتاب, جو بڑی اسٹڈی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے, اور جو 89 میں لکھی گئی تھی جب امریکہ وائس سپر پاور بنا تھا. تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہمیں اب یہ ہم اس کو اس ملک کو, اس بالادستی کو ہم صدیوں تک قائم رکھیں گے. یہ جب تک ہو سکے ہم رکھیں گے اور ہم جانے نہیں دیں گے. ہم جو طاقت کا, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت کا جو محور ہے دنیا کی عالمی طاقت کا محور وہ یوریشیا میں رہا, یہ سینٹرل ایشیا جسے آپ کہتے ہیں. جی. اور تو یورپ سے بھی ملتا ہے اور ایشیا میں اس کا روس کبھی کہے تو ترکیوں کے پاس ہوتا تھا, یا ایک زمانے میں جو تھے مغل تھے وہ ان کے پاس ہوتا تھا, یا پھر جو اور دوسرے لوگ تھے وہ سب سینٹرل ایشیا کے جو لوگ تھے یہاں سے طاقت یا رشیا ہوئی تو طاقت کا جو محور تھا وہ یہاں رہتا تھا. اب یہ پہلی دفعہ اس کو امریکہ لے گئے ہیں. ایشیا کے بر اعظم میں رہتا تھا, یا یورپ میں رہتا تھا, یا ایک زمانے میں برطانیہ بنا, ایک اس سے پہلے اسپین بنا, تو اس سے پہلے جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں جرمنی بن گیا تھا. یورپ ہمیشہ لڑتے رہے آپس میں. تو پہلی دفعہ ہوا کہ یورپین یونین بنی, ان کی ان کو سمجھ میں آئی کہ جرمنی اور فرانس لڑتے تھے اور بلغاریہ لڑتا تھا, ہر ایک لڑتے تھے. اٹلی بڑا جیسے پاور تھی. تو لیکن یہ سب جو ہے 1945 کے بعد میں وہ بن گئے. تو اب امریکہ نے یہ کہا کہ ہمیں دوبارہ جو پاور بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. پہلے تو یہ کہ یورپین یونین خود بھی تیسری طاقت بننے جا رہی تھی, جو امریکہ کو جو چیلنج کرے. یورپین یونین نے اپنی کرنسی بنا لی تھی, فوج بنانے کے مرحلے میں تھے کہ امریکہ کودہ بیچ میں, اور اس نے کہا کہ یورپ میں امریکہ برطانیہ کو نکال دیا جائے تو یہ ویک ہو جائے گا یورپین یونین. وہ ویک ہو گیا اور برطانیہ نے غلطی کی کہ وہاں سے نکل گیا. اب اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ نے ان کو زخ دیا, بڑی تکلیف پہنچائی ہے. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ برطانیہ کے لوگ جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں دانشوری میں یا پالیسی میکنگ میں, وہ صبر کرتے رہتے ہیں اور پھر خاموشی سے کوئی کام کر جاتے ہیں. ابھی بھی میرا یہ خیال یہ کہ اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو برطانیہ اور امریکہ مل جائیں گے. تو اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ یورپین یونین کو دھکا دینے کے لیے برطانیہ کو نکال دیا. اب جب نکال لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو ہو گیا, تو اب پھر دوسرا بار یہ سوچا کہ یہاں پر جو یورپ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں یا ایشیا ممالک کے, پاکستان, انڈیا, انڈونیشیا, ملیشیا, چینی, یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, ان سب کو نکال دیں گے. تو اب وہ جو اس کا ماس مائگریشن کا لفظ استعمال کیا انہوں نے, جو آپ کے ہم پروگرام میں سچ بات میں ہم بہت وقع کر چکے ہیں. جی. ہمیں افسوس ہے کہ بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم کیا کریں. اب جب تفصیل سے بات کرنی ہے تو یہ بتانے پڑے گی, کیونکہ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم کس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. پھر وہ سلسلہ جاری ہے مسلسل. آپ دیکھیں انڈیا سے نکال رہے ہیں, پاکستانی نکال رہے ہیں, چینی نکال دے, چینیوں کو ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں غیر ملکی جو امریکہ میں آئے ہیں مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں سے, تو یہ آ کے یہاں سے پیسے کماتے ہیں, اپنے ملک بھیجتے ہیں اور کلچر ہمارا خراب کر رہے ہیں, کلچر خراب کر رہے ہیں, اور پھر ہماری اکنامی کمزور کر رہے ہیں. وہ پیسہ جو کہ باہر بھیج رہے ہیں. تو ایک آریانہ فراچی ایک وہ تھی جی, اٹلی کی, بڑی صحافی تھی. تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آریانہ فراچی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یورپ کے اندر جو ہے سارے جو ہے مسلمانوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہوں, چاند طرح ہوگا بجائے کرسنٹ کے, بجائے اس کے سلیب کے, یا ریڈ کراس کے جو فگر ہے وہ سلیب کا نشانی ہے. تو اب یہ تو وہ اس کو جلدی ہمیں روک لینا چاہیے. پھر یہ شروع ہوا تھا, امریکہ نے لے لیا اس کو. پھر کہا کہ اس میں ایک بات انفلیشن ہوگا, پوری دنیا کے اندر کساد بازاری ہوگی, مہنگائی ہوگی جو ہو رہی, اور پھر ایک جنگ ہوگی, تو پھر ہم اپنا مہنگا ہو جائے گا ہمارا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا کہ وہ تصور کرتا ہے, اور وہ آخری اسٹیج کے اوپر ہے, جبکہ اس کے پاس مقروض ہے, ان کا سامان جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ جب ان کا ڈالر جو ہے اگر وہ کمزور پڑ گیا, جیسے ڈالر پاکستان میں گھٹا ہے جی, پاکستان میں اس کی ویلیو گھٹ گئی ہے, اور کہا کہ تو 4 سال کے اندر سب سے کم قیمت پہ آیا ہے. تو اب اگر یہ پوزیشن ہو گئی تو ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ یہ کم کیوں ہو گئی ہے, تو پھر کیا کریں, نہیں کوئی پرواہ نہیں, ہم ٹھیک کر دیں گے. تو اب ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. پھر اگر وہ دنیا بھر میں جو نظام بنا ہوا تھا جس میں ابھی تک چودھری تھا امریکہ, وہ اس نظام کو اس نے تلپٹ کر دیا, اور اب وہ بدماشی اتر آیا, کاؤ بوائے بن گیا پورا. اب نیا سامنے نظام نافذ کر رہا ہے, جیسے وینزویلا پہ کیا ہے, اب انڈیا اب ایران پہ کر رہا ہے. تو ایران پہ جو حملہ ہو رہا ہے وہ اس میں مسائل یہ ہیں کہ ہم جو پہلے پروگرام کیا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ شاید چل گئی یہ بات,
لیکن ان کے جو چیف ان کے جو جنرل تھے سینٹ کام کے تھے جی انہوں نے کہا صاحب ہمیں وقت چاہیے ہمیں موومنٹ کے لیے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فوجیں ہیں افواج جو بکھری ہوتی ہیں اور ہر ایک کام الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یکجا کرنے میں ٹائم لگتا ہے، مہینے لگتے ہیں. جیسے اب جنہوں نے انڈیا والوں نے ہمارے خلاف شروع کیا تھا تو اس میں بھی ان کو 6 مہینے لگے، اور جب ایسٹ پاکستان پہ قبضہ کیا انہوں نے اس وقت بھی انہوں نے جو وہاں کا جو فیلڈ مارشل بعد میں خطاب دیا جس کو، اور اس کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے انڈیا نے، وہ بعد میں بیچارہ بہت قسمہ پرسی کی حالت میں مرا. تو اس کو اس نے بھی کہا کہ مجھے 6 مہینے چاہیے. 2 باتیں ہو گئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب وہاں ایک تو چاہتے ہیں کہ آپ ماگا بننے کے لیے، تو اس پہ بدماشی کریں گے وہ ایران کے ساتھ بھی، جی وہ جو وینزویلا کے ساتھ بھی کیا وہ ان کے ساتھ کریں گے. یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے پروگرام میں. اچھا یہ ان کو یہی سمجھتے ہیں وینزویلا کہ ہم جائیں گے اور اٹھا کے لے آئیں گے، نہیں یہ اس طرح کا پلان یا وہاں نہیں، تو اس یہ وقت ممکن ہی نہیں ہے. ٹرمپ نے یاد کرو اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ خامنہ صاحب کہاں رہتے ہیں، ہاں کہاں ہیں ہم اس کو تو یہی پلان تھا ہوگا لے آئیں گے اٹھا کے بدماشی پہ گزرائے ہوئے. ہاں تو اب وہ ہوگا نہیں، تو لیکن لے آنے کے لیے نیچے اترنا پڑے گا، نیچے نہیں وہ اترنا ایک نہیں ہے، مشکل ہے. ان کی فورسز دیکھ رہے یہ. اب آپ بات کر لیتے ہیں، اب جب ایران کی جو فوجی ایران کی طاقت کا جب ہم معاہدہ کرتے ہیں تو کوئی معاوضہ نہیں ہے. جی کوئی بھی نمبر 1 نمبر 16 نمبر پہ چلے، جی وہ 16واں نمبر ہے ان کے ان کا. پاس پراپرلی دفاعی نظام نہیں ہے، پراپر ان کے پاس جہاز نہیں ہے. کہاں امریکہ کے جہاز، کہاں ان کے جہاز، کہاں ان کی دفاعی نظام، کہاں ان کا دفاعی نظام. 13,000 طیارے، ہاں ایک بڑی تعداد ہے. نہیں کوئی بات نہیں، ایران کے پاس اتنا پیسہ تھا کر سکتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن انہوں نے اس پہ فضائیہ پہ اتنی اہمیت دی تھی، وہ زمینی فوج پہ لگ رہے ہیں. تو وہ سب لوگوں کا ویسے تجزیہ یہی ہے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں کہ ایران کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں امریکہ. وہی کہہ رہا ہے کہ ابراہم جو آ رہا ہے جی وہ اس میں بڑی صورت کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت ہے. جی اور پھر وہ کیا کرا دباؤ میں کہا کہ ایران کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ میں صحیح معاہدہ کرے، جی ورنہ اس کو بہت نقصان ہو جائے، پہلے نقصان ہو اس سے زیادہ نقصان ہوگا، وہ سوچ نہیں سکتا. جی تو ایرانیوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، ایک رپورٹ دکھاتے ہیں ہماری اور پھر اس فورس کے کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں. جی ہاں یہ بریک سے آگے تھوڑا سا اور تفصیلی بات کریں گے اس پہ. پہلے رپورٹ دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو، اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ چلے جائیں گے. امریکہ اسرائیل کی محبت میں دباؤ پر ایران پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ بڑی عسکری قوت رکھنے کے باوجود امریکہ کو کامیابی مل سکے، کیونکہ ایران میزائل ٹیکنالوجی اور بحری قوت کے اعتبار سے کم نہیں ہے. اس کے علاوہ پاسداران انقلاب فورس امریکہ کو بڑا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایرانی بحریہ امریکی ابراہیم لنکن طیارہ بردار بحری بیڑے کو غرق آب کرنے کی قوت رکھتی ہے. اگرچہ امریکہ 13,000 جدید لڑاکا طیارے، 4,640 ٹینکس اور 13 لاکھ متحرک فوج اور 7,66,000 ریزرو فوج رکھتا ہے. ساتھ ہی مشرق وسطی میں 19 مقامات پر 50,000 امریکی فوج جدید بحری جہازوں کے ساتھ موجود ہے. دیو ہیکل ابراہیم لنکن بحری بیڑے پر 5,680 امریکی فوجی بحری اور فضائی حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. 6 ارب 82 کروڑ ڈالر کی مالیت کا یہ بحری بیڑا امریکی حکمرانوں کا غرور ہے. امریکہ کا عسکری بجٹ 895 ارب ڈالر سالانہ ہے. ایٹمی قوت بھی ہے، اسپیس فورس بھی ہے. ایران 15 ارب 50 کروڑ ڈالر کے سالانہ بجٹ کے ساتھ 5,80,000 متحرک فوج اور 2 لاکھ ریزرو فورس رکھتا ہے. پاسداران انقلاب کی بھی تعداد لاکھوں میں ہے. ایرانی بری فوج کے پاس 1713 ٹینکس، 65,825 بختر بند فوجی گاڑیاں، 1,212 آرٹلری اور 641 موبائل راکٹس پروجیکٹس ہیں. ایران بحری اور فضائی صلاحیت میں امریکہ سے بہت پیچھے ہے، لیکن اس کی بحری قوت اس قابل ہے کہ وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے عزائم کو خلیج فارس میں غرق کر دے. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب وہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ فوجی طاقت کا کوئی توازن نہیں ہے، لیکن ایرانیوں نے 12 روزہ جنگ میں کچھ نہ کچھ سرپرائز دیا امریکہ کو. نہیں وہ تو اب بھی ہے، ان کے پاس ابھی بھی سرپرائز ہے، کیونکہ اب یہ ان کے پاس جو چینیوں نے ان کو دیا ہے، نیا سسٹم دیا ہے جی RQ-19 اگر ان کے پاس آ گیا ہے، جی جو پچھلے ہفتے میں بات کی تھی اس پہ، تھا تو وہ پھر ان کی مصیبت ہو جائے گی. لیکن سوال یہ کتنی تعداد میں ہوگا، ایک خاص ایریا میں کر سکتا ہے نا وہ تو. جی مگر آپ مثال کے طور پر فردوں کے علاقہ میں ہیں، جو فردوں میں ان کا سب سے زیادہ ڈیپ ہے، جیسے ہمارا کوٹا تھا اس سے بھی زیادہ ڈیپ ہے ان کا. تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ 4-5 مہینے کتنے پتہ نہیں کتنے 1 کلومیٹر کتنے کا فاصلہ ہے ان کا. جی تو اگر وہ ہے تو پھر ان کے اوپر اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سسٹم فیل ہو گیا، جو انہوں نے B-2 بمبار طیارے سے کیا تھا. جی جی وہ فیل ہوا ہے.
اگر کوئی نقصان ہوتا تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تابکاری ہوتی ہے، وہ ریڈیشن نکلنی چاہیے تھی، پوری جگہ پھیلے گی، نہیں نکلی وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس وقت جو ہے صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. جی. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اب نیتن یاہو نے، اور جب جیسا کہ ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس قرضہ بہت لیا ہوا، تو قرضہ لیا ہوا تو اب کہاں سے اپنی ذاتی جو ان کی ملکیت ہے، ذاتی میں بھی بہت ان کے نقصان تھے، تو اب انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بڑھا لیا. جی. لیکن یہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا. جس دن بھی انہوں نے سے یہودیوں سے لڑائی کی، اسرائیلیوں سے لڑائی کی، سیوئیوں سے، اسی دن ان کے خلاف وہ کنٹرول آ جائے گا اور یہ سارے کیس کھل جائے گا، پھر احتساب شروع ہو جائے گا، احتساب شروع ہو جائے گا، انصاف ہوگا، پھر بڑا قانونی کام ہو جائے گا. صاحب جی ہم انصاف پسند لوگ ہیں، فلانا ڈھمکا، کچھ بھی نہیں. اچھا جی، اب یہ ایران کے ایک اور دیکھیں، ان کے پاس وہ جو ایک تو ریگولر فورس ہے ان کی 5,80,000، پھر اس میں ریزرو میں 2 لاکھ اور اضافہ ہے، لیکن ان کی پاسداران ایک الگ فورس ہے. صاحب دیکھیے، وہ آپ پھر بھی کچھ لیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جدید ٹیکنالوجی پہ تو مقابلہ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے، جس طرح کہ آپ نے ٹیکنالوجی میں انڈیا کو ہرایا ہے، جی، جبھی تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور اب جنگ ٹیکنالوجی پہ زیادہ ہے. تو وہ دیکھیں، وہ یہ کریں گے جب اس کو بتا رہا ہے نا ایران کو، جی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہے بہت بڑھ رہا ہے، اور کہا کہ بھرپور طاقت اور جوش اور واضح مقصد کے ساتھ ایران کی طرف بڑھ رہا. امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک بہت بڑا بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا. وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بڑے بیڑے قیادت عظیم طیارہ بردار بحری جہاز برآمد نہیں کر رہا. یہ 3 بڑے بیڑے آ رہے ہیں جی، جو بہت خوفناک بات ہے. بحری بیڑے کہتے ہیں مطلب پتہ نہیں 50 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں بیڑے میں، جہاز ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا. جی جی، اس کے نیچے آپ 2 بھی چل رہی ہوتی ہے. جی، کسی بھی جہاز کو بچانے کے لیے آپ 2 کا نیچے چلنا ضروری ہے، ورنہ تو یہ بالکل آسانی سے میزائل آئے گا مارنے. جی. لیکن ان کے پاس جو نظام ہے اور کوئی اور نظام ہے، وہ سب کے سب ان جہازوں پہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیے کتنے، اگر فرض کو 20-50 کو روک سکتا ہے، وہ انہوں نے 100 بھیج دیے. تو ایک بات بتاؤں، 100 میزائل بھیج دیے تو 50 روک لیں گے، 50 تو گریں گے. جی. تو یہ انہوں نے وہاں پہ بھی استعمال کیا، اسرائیل میں بھی، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں کام. اب لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران پہ حملہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ہم کون پہ محفوظ ہوں گے؟ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے. اور جب آپ کبھی سوال آپ کریں گے کہ ٹرمپ صاحب اتنے فدا کیوں ہیں پاکستان پہ، اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو خاموش رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ ہمیں کب برداشت کرے گا؟ دیکھ لیں ایک دن میں دوسرے دن آ کے پھیر لے گا. جی. اور بعد نخواست ہے وہ قبول کب کر رہا ہے. اور ترکی والے بھی اس کو سمجھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمارے نہ تو ہم کوئی فضائی حدود دے رہے ہیں، نہ ہماری کوئی زمینی. وہ تو بھائی مسئلہ یہ آ گیا کہ علاقے میں کون چاہے گا کہ ہم ان کی تباہی مچے؟ وہ بچائیں گے کیا؟ ایک مجھے بات بتائیے نا، اگر کوئی تابکاری پھیلتی ہے، یا دیکھیے جب یہ چل رہی تھی جنگ، اس کی آپ کے دوسری عالم کی جنگ، جی، تو اس زمانے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی انڈیا میں. ہمارے خاندان کے جو بیشتر افراد تھے طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے. تو میرے والد صاحب کو کراچی بھیج دیا تھا میرے دادا نے، تو ہم یہ کراچی میں یہاں اس شہر میں آ گئے تھے وہ بیچارے. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایسے جنگیں ہوتی ہیں تو بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اب وہ بیماری پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، سعودی عرب میں بھی ہو سکتی ہے، یو اے میں بھی ہو سکتی ہے. یو اے کا پتہ نہیں ہے، یو اے کو کوئی ساتھ نہیں دے رہا، یو اے ہمارے ذہن کے ساتھ نہیں کام کرے، لیکن ان کو اپنا خوف ہوگا کہ بھائی ایران جب مارے گا. نہیں، انہوں نے بھی ابھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنی زمینی اور فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ قطر نے اپنی مرضی سے اجازت دی تھی. اب یہ ان کے اڈے جب ہم موجود ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بیچارے یہ تو مسکین لوگ ہیں، جی، اپنے آپ کو پیسے لیے بیٹھے ہیں. اب آئے کا یہ بات سن لیں، دبئی کے اندر وہ بنا رہے ہیں سونے کا روڈ. لو جی، نیا تماشا. جیسے ایرانیوں نے کیا نا، انہوں نے انٹرنیٹ انہوں نے اپنا بنا لیا. ہاں، تو ایسے ان کو بھی ظاہر ان سب چیزوں پہ کام. یہ روڈ اگر سونے کی بن رہی ہے یا اور کچھ، کیا فائدہ ہوا سر؟ آپ اس کو ٹیکنالوجی پہ پیسے خرچ کریں. اور جو ہے وہ پوری ایک وہ مارکیٹ بنا دی ہے سونے کی، اور اس کے اوپر سونے کی روڈ بنا دی ہے ان میں، پتہ نہیں کیا بات. جی. اچھا میرے صاحب اب ذرا اس کی بات کر لیں. ایک بات یہ ہوگی کہ وہ سونا جو لگا ہوگا وہ بھی سیف ہی ہوگا نا، وہ کہاں جائے گا. جی. غزہ کی بات کر لیں آپ. نہیں، ابھی تو پہلے ایران نے اسرائیل کے جاسوسوں کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی. وہ پھانسی پہ بڑا مسئلہ تھا، لیکن یہ چونکہ پہلے کے مقدمات میں، تو اب کوئی ان کا ایسا آدمی پکڑا گیا ان کو کوئی خاص ہے، جو خاتون جو پکڑی گئی ہے. جی. تو اسی لیے زیادہ فکر مند ہے ڈونلڈ ٹرمپ. نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہو رہا، نیتن یاہو، اس کی ڈائریکٹ ٹاک تھی نیتن یاہو سے. جی. تو وہ پکڑی گئی ہے. غزہ کے انتظام جو ہے ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے حماس کی تیار. یہ فیصلہ پہلے ہوا تھا، اس آدمی کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا جی جوائنٹ بنایا ہے، شاید پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا ہے، کیا بنایا ہے جی، جو پہلے فلسطین میں بنایا گیا تھا. وہ فلسطینی ہے، اور یہاں کا
پتہ نہیں رفا کا یا اس کا پڑا ہوا خان یوسف کا رہائشی ہے وہ، جی اس کو سربراہ بنایا گیا ہے. اور اس میں جو صورتحال ہے، جو کام جو کریں گے. اب وہاں پر ایک بات بہت بحث ہو رہی ہے یورپ میں اور سب جگہ پر، خصوصاً اسپین میں، فرانس میں، کہ آپ جو ہے وہاں پر بھائی راج بناؤ گے، عیاشی کے اڈے بناؤ گے، شراب خانے پب بناؤ گے، جی جہاں پر قبضہ عام ہوا بچوں کا. اور یہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ تو کوئی یورپ نے ابھی تک وہ اس کمیٹی میں شامل نہیں ہوا. یورپ کے لوگ، فرانس کا نہیں ہوا، جرمنی نہیں ہوا، امریکہ برطانیہ نہیں ہوا. کون سے میں؟ جو انہوں نے پیس بورڈ جو بنایا اس کا ہے. تو اب یہ ہے کہ صورت حال یہی ہے کہ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ تنقید بہت زیادہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو انجام ہوگا وہ کیا ہوگا. یہ جو یورپ کی اور امریکہ کے درمیان جو پہلے یہ غزہ، یہ تو اس کو ختم کر لیں. یہ غزہ اگر حماس نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر تو نہیں، ہم نے ڈال دیا. حسن نے کہا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. نہیں، ابھی اب کمیٹی کو قبول کر رہے ہیں، وہ ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں کی انہوں نے. نہیں، ہتھیار کی بات نہیں کر رہے، وہ ہتھیار کی بات، تو اس کے ہتھیار کی بات کر رہے ہو. جی، غیر مسلح. نہیں تو وہ نہیں کریں گے. وہ بھائی بذامتی فورس ہے، وہ کیسے کرے گی؟ اچھا، وہ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ رفح بارڈر کو کھولنے کا ہوا تھا، کراسنگ کھولا گیا. سنا نہیں، وہ پھر بند کر دیتے ہیں. وہ جب ہی وہ بار حماس نے پھر مطالبہ کیا کہ بھائی اس کو کھولیں آپ. یہ بات دیکھیں، کچھ کھلتا ہے پھر حملہ کر دیتے ہیں. بات دیکھیے، رفتار جو ہے حملے کی رفتار کم ہوئی ہے اور اس کو یہ بڑھا رہے ہیں. اب پاکستان کو بھی انہوں نے جو شامل کر لیا ہے اس میں، جو فنڈامنٹل جو ہے بنیادی رکن کے طور پر. جی، بنیادی رکن کی شرط رکھی تھی $1 بلین کی. اس نے تو پاکستان تو $1 بلین دے سکتا ہے، جی، لیکن اس کو شامل کر لیا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی فورس ہے. جبکہ اس نے اسرائیل نے اس کا کہ ہم ان کا کیا تعلق ہے، پاکستان کا، ترکی کا، جی، اور ان دوسرے ملکوں کا کیا تعلق اس پاس ہے. تو سعودی عرب کا کیا تعلق ہے اس پاس ہے؟ سعودی عرب کا تو پھر بھی ہے، ان کے ریجن کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ایسا مسلمان ملکوں کو نہیں چاہتا نا. جی، پاکستان میں اور ترکی میں تو خاص طور پر اعتراض کیا کہ کوئی بڑی جنگجو فوج ہے ان کے پاس. جی، تو آپ پھر اگر دیکھیں بہرحال یہ معاملہ اگر ٹرمپ صاحب نے جو چاہتے ہیں اگر وہ ہو گیا تو پھر یہ نقصان ہوگا. یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب تو آزاد صدر نہیں ہے. جی، اب میں امریکہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی معذوری کو ماننی چاہیے کہ یہ معذور صدر ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایک عجیب بات کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ حالت ہے کہ وہ اپنی پالیسی خود نہیں چلا سکتا ہے اور اب اسرائیل چلا رہا ہے تو معذوری ہے نا. یہ ابھی تو پورے امریکہ کے لیے شرم کا باعث ہے، پورے امریکیوں کے لیے کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ اسرائیلی چلا رہے ہیں. میرے پہلے بھی چاہتے ہیں. جی، ہاں، پہلے بھی مطلب کہیں نہ کہیں تو بریک ہوگا نا، کبھی تو رکے گا. یہ پھنس گیا، یہ اس نے کوشش کی تھی. تو امریکی تو ہم سے زیادہ غلام ہے پھر. ہے یہ ہاں، ایک زمانے میں کسی اور نے کہہ دیا تھا، ایک بادشاہ نے کہہ دیا تھا، تو اس میں ایک بادشاہ ختم ہو گئی. جی، وہ بیلجیم کے دیکھیں، وہ ابھی اس پہ بات کریں گے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور یورپ کے معاملے پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ کر لیں. کس پہ؟ امریکہ کا جو ابھی ایک تو برطانوی وزیر اعظم کے دورے چین کی، ہاں، اور جو امریکہ اور یورپ کے درمیان جو ایک تناؤ ہو گیا ہے گرین لینڈ کے لے کے. یہ تو ایک بڑا سبجیکٹ ہے میرے خیال میں. پورا ہمارا پورا پروگرام، بلکہ کینیڈا کے ساتھ بھی ان کا تناؤ ہو گیا ہے F-35 آپ پر. گرین لینڈ پر قبضہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی تو وہ تاریخی طور پر تو یہ گرین لینڈ امریکہ کا حصہ ہے. جی، کیونکہ انہوں نے خرید لیا تھا. اور یہ پہلے اس کی تاریخ ڈنمارک والے تاریخ یہ بیچتے آئے ہیں. اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے کتنے آدمی، 25,000 کتنے ہزار ہے، 50,000 کتنے آدمی ہیں، وہ ہم ان کو پیسے $1 بلین دے دیتے ہیں، $1 ملین. تو وہ ٹھیک ہے ان کے لیے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر معدنیات بہت ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ جگہ بڑی ہے، بہت بڑی ہے. چھوٹا ملک ہے اور ان کی جو آبادی بہت چھوٹی ہے اور معدنیات بہت ہے، مالدار بہت ملک ہے. اب ڈنمارک کے بعد تو فوج بھی نہیں ہے، کیا کرے گا اس کو؟ ان کا اڈا بھی وہاں بنا ہوا ہے، جا کے قبضہ کر لیں گے. وہ کہہ رہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے راستے مت آؤ. اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری ان سے بات ہو گئی ہے، نیٹو کے سربراہ سے میری بات سرپتی ہو گئی، لیکن وہ کچھ نہیں ہوئی، بہت ناراض ہیں. اب بیسیکلی اگر دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے نئے عالمی نظام کے بجائے امریکہ نے دنیا میں شخصی عالمی نظام قائم کر دیا. اب اگر چین کے قریب چلے گیا برطانیہ، لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گئے ہیں وقتی طور پر اسے ڈرانے کے لیے، باقی تو ان کا جو دل ہے اور دماغ ہے وہ تو امریکہ کا ساتھ رہے گا.
اب بیسیکلی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ کو، لیکن اس میں جب وہ امریکہ پیچھے ہٹے گا تو ہم سپر پاور بن جائیں گے، برطانیہ کا خیال تھا ابھی جی کہ ہماری دنیا واپس آ جائے گی 1945 والی. وہ تو مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے جو صورت حال ہے. ممکن کوئی نہیں ہے بھائی، ہوشیار لوگ. دیکھو یہ کھیل دنیا میں دماغ کا کھیل ہے. جی تو اب یہ ایسا ہے کہ اگر یہ کام کرتا جائے گا تو ہو جائے گا، کون مجھ سے روک سکتا ہے. اور پھر اچھا پھر لیکن یہ اس کے بعد 2 چیزیں ہیں. جی ایک تو طاقت ہے اور دوسری فل ہے جو دوسروں کے بعد نہیں ہے. جی اب امریکہ کے خیال میں برطانیہ لڑ لے گا کیا، یا بظاہر فرانس لڑ لے گا، ہاں یا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے دونوں جرمن کا. لڑ لے گا؟ ہاں بتائیے، آپ بتائیے. سارے مل کر بھی نہیں لڑ سکتے بھائی. دیکھیے ان کا جو اتنے بہی بیڑے ہیں. اب بیسیکلی اگر بہی بیڑے بھی ہیں تو زین صاحب یہ اتنا بڑا معاشی دباؤ ہے امریکہ پر، اور اگر ڈالر جس دن کلپس ہو گیا تو ان کے سارا نظام ختم ہو جائے گا. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی جو زنگ آلود جو امریکی معیشت ہے جی وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے لفظ زنگ آلود کا استعمال کیا. جی امریکہ کا جو نیا ٹرم استعمال کیا میں نے، زنگ آلود جو ہے معیشت ہے، جی وہ کسی وقت بھی جو ہے جواب دے سکتی ہے. بالکل کنیکشن ختم ہو جائے گا بجلی کا، اگر کنیکشن زنگ نہ لگ جائے گا تو بجلی ختم ہو جاتی ہے. جی اور اگر بہت ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، جو بھی ہو جائے جی تو یہ نہیں چل سکتا. بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بتائیں گے. تو یہ جو برطانوی وزیر اعظم کا دورہ ہے اس پہ ذرا مزید بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب وہ جو دورہ ہے ان کا، اس میں تو بات ہو رہی ہے کہ طویل مدتی اور مستقل اور اسٹریٹجک تعاون ہو. بھائی دیکھیے بیسیکلی اگر دیکھیں چین جو ہے جی وہ ایک بزنس مین ہے، ٹھیک ہے. بزنس مین کنٹری ہے. ان کا یہ فیصلہ ہے، بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ 2030 تک وہ کسی عالمی جنگ میں پھڈے ہوئے نہیں پڑیں گے. اور اس کو چیک کرنے کے لیے 2 آدمی آئے. ایک تو نیتنیاہو گیا، پہلے گیا وہ آپ کا جو ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا جو ان کا وزیر خارجہ تھا ہینری کسنگر گیا. جی اس نے جا کے رپورٹ دی کہ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جی ان کا ایکسپینشن کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جبکہ امریکہ نے تو کھل کے کہہ دیا کہ ہمارا ایکسپینشن کا ارادہ ہے. ایکسپینشن یہ ہے کہ جب وہ کینیڈا کو کہہ رہے ہیں گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کہہ رہے ہیں اور کئی ملکوں پہ قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کینیڈا سے ناراض یوں ہے کہ F-35 وہ خریدنا ہاں نہیں وہ ہے. F-35 نہیں، F-35 کو خریدنا چاہیے انہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ $8 ارب کا ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں خریدنا چاہتے ابھی 8 سے 10 ارب نہیں تو ڈالر پھر وہ قبضہ کر لے گا آپ کے 8,000. مجھے بتائیے کہ کن کن ملکوں کے جو ہے جو سرمایہ وہاں پڑا ہوا ہے. اب جو جرمنی کا گولڈ ہے وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں واپس دو، کہتا ہے ہمارے پاس ہے بس جس کا قبضے میں وہ ہے. اسٹوڈنٹ تو کہہ رہے صاحب جواب دے رہا. آپ کے بھی وہاں پہ سرمایہ پڑا ہوا ہے، آپ کو بھی کہہ دے گا کہ بھائی میرا ہمارے پاس قبضہ ہم نے کر لیا. اور سعودیوں کو پڑا ہوا ہے وہ ان کا بھی قبضہ کر لے گا. تو سعودی تو بیچارے مجبور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیس بک سے اس بک میں لکھنے جاتی ہے بس. ہاں تو اسی لیے وہ سرمایہ کاری کا وعدہ کرتے ہیں. آپ کوئی مدد نہیں دے سکتے زیادہ، وہ دے دیں گے تو فوری طور پر رکاوٹ کر دیں گے. کیوں دے رہے ہو؟ جی 2-3 ارب دے دیتے ہیں، باقی تو آپ کو نہیں دے رہے ہیں. اب صرف ایک چین ایسا ہے کہ جو ان کو کر رہا ہے، ان کا ڈالر بھی خرید رہا ہے، سونا بھی بہت خریدا اس نے. جی اب امریکہ بھی خرید رہا ہے کہ تاکہ ان کی کرنسی کے ڈوبے کسی وقت میں ڈالر، تو سونے کے برابر کا دے کر ہم برابر کریں اس کو. کیونکہ اب تو وہ سونا نہیں دیتے، کاغذ چھاپتے ہیں. سمجھ بھائی بات کا. جی تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے اب ہندوستان میں جو معاہدہ کر لیا ہے، اچھا یورپی یونین سے کیا ہے معاہدہ ہندوستان نے. جی یہاں آئے ہیں اور غصے کے اندر وہ انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے ان سے انڈیا سے، اور ورلڈ تبل بج رہے ہیں وہاں پر خوشی کے. تو بچاؤ بھائی، امریکہ دھمکی دے رہا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں سن رہا. بس اب دوسرے جو ہے یو کے آ گیا یہاں پر. جی وہ پہلے بھی یو کے نے 2 بلین کا سودا کر لیا تھا انڈیا سے اپنا سر بیچنے کے لیے. اب وہ چین سے معاہدہ کرنے آیا. تو اسٹریٹجک تو میرے خیال میں مشکل لفظ ہے کیونکہ چین نکلے گا نہیں اپنی جگہ سے 2030 تک. 2030 تک پتہ نہیں کون زندہ رہے کون رہے. جی اور سازشیں ہوتی رہتی ہیں ہر ایک ملک میں ایک دوسرے کے خلاف. ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہوگی تو اس کو روکنا چاہیے. تو اب میں یہ کہتا ہوں، اور پھر اس سے پہلے ہندوستان کو متحدہ عرب نے $3 بلین کے LNG. صحیح ہے کہ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ میں اسرائیل ہے جی اور اسرائیل کے ساتھ UAE ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو مدد کرو تو مدد کر رہے ہیں. امریکہ اس پہ خاموش ہے. بس وہ تیسری ملک سے کرا رہا ہے مدد انڈیا کی، خود دھمکیاں دے رہا ہے. تو UAE کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جس خطے میں ان کا ملک ہے وہاں رہ کے وہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیے آپ دیکھیے ایک زمانے میں محمد بن MBS بھی جو ہے وہ ایسی باتیں کرتا تھا. جی نیوم سٹی بنا رہا ہے وہاں پر، بڑا عجیب بات ہے. لیکن اب جب اس کو ہوش آیا ہے وہ بیک اپ ہو گیا. یہ بھی کسی وجہ سے ہو جائیں گے. ابھی تو میں نے بتایا کہ ان کی حالت غیر ہے،
پیسے سے پھولے نہیں سما رہے ہیں, جی. پھیر رہے ہیں پیسے. مسئلہ آپ بتائیے کہ دنیا میں قرب قیامت نشانی ہے کہ لوگ سڑک بنا رہے ہیں اس کی سونے کی. بتائیے اب یہ اطمینان ہوگا کہ بھائی کہاں سونا کہاں جائے گا, سونا تو جگہ میں رہے گا, لیکن وہ گھسے گا نہیں جب آدمی کے پیر میں پڑیں گے. تو ان کے جوتے بھی کام آئیں گے, وہ تو پھر وہاں پر چل کے جوتے اتار کے چلنے پڑیں گے وہاں پر پیروں سے, معلوم کیا ہوگا. اچھا خیر, یہ اس پہ ذرا اس کو وائنڈ اپ کریں, پھر ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. بھائی پاکستان اور چین کے درمیان بھی ہوا ہے کہ 10,000 ارب کے معدنیات کا معاہدہ کا. پہلے اس کو وائنڈ اپ کر لیں کہ یہ جو ہوا ہے, جو کچھ بھی برطانیہ اور چین کے درمیان, اچھا ایک نیا بلاک بن رہا ہے صاحب. جی. برطانیہ انڈیا اور نہیں چین کے ساتھ, اور جب اگر برطانیہ وہاں کو ادا کرا رہی ہے اور یورپی یونین یہاں کر رہی ہے انڈیا میں. جی. پوری یورپی یونین یہاں کر رہی ہے. وہ کریں بہت بڑا معاملہ مارکا کر لیا, اور ٹھیک بھی ہے, اور وہ اس کا ٹائم لمٹ بھی نہیں رکھی ہے. تو انڈیا کو تو بہت فائدہ ہو جائے گا, اس میں پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. جی. وہ جو پاکستان کو جو یورپی یونین نے دیا تھا مارجن, جی. جو ہمیں رعایت دی تھی اس کی ٹیرف کی, جی. وہ واپس لے لیں گے. ان کی شرط بھی یہ ہوگی انڈیا کی کہ ہم اس کرنے کو تیار ہیں. تو اب یہ بات ہے صاحب, ایسی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے. آ جائیں پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان اور چین کا جو $10 ارب کا مزید لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان نے یہ بات کہہ دی ہے جی کہ اس میں حماس کے بارے میں, غزہ کے بارے میں, جی, کہ بین استحکامی جو فورس بن رہی ہے اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا, اور رائے کے معاہدے کو ہم حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ ایک بات پاکستان نے کہا کہ یہ ہم نہیں بنیں گے. یہ بڑی اچھی خبر ہے. ابھی تک یہ لوگ پہلے وہ جو بلا وجہ کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں مطلب پاکستان کے اوپر مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادیں ہیں وہ چند اصولوں پہ مبنی ہیں. جی, ہم نظریہ پہ ہیں, ہم اس مسائل کو نہیں مانتے ہیں. اس کو وائلیٹ کوئی بھی نہیں کر ابھی سکتا. فائدہ یہ ہے, ابھی کرے گا نقصان ہو جاتا ہے. جی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ غزہ کے اندر جو خون ریزی ہو رہی ہے اس کو روک رہے ہیں. جی. تو اس حد تک تو ٹھیک بات ہے, اور اس میں ٹرمپ آپ کو موقع بھی بہت دے رہا ہے. اور اس کی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ایران کے اوپر کوئی واقعہ ہوا وہ آ کے پھیلے گا. ابھی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں کچھ کرے گا, لیکن بعد میں وہ آ کے پھیلے گا. جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی اب جو آپ بات کریں کہ چین کی جو باتیں اتنی ہیں کہ چین کا جو معاشی نظام ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے. چین نے جو افریقہ میں پھیلایا تھا, وینزویلا میں تھا. جی. اب دیکھیے کیا الزام لگا رہا ہے وینزویلا پر, وہ ساؤتھ کہ صاحب ایران سے کا اڈا یہاں پہ تھا, یہاں ساری کارروائی یہاں سے ہوتی تھی. جی. بھائی ایران کی اتنا طاقتور کہاں سے ہوگا, وینزویلا سے کرے گا, کیا ہو سکتا ہے بھائی. اچھا, چین کا پاکستان کا جو $10 ارب کا معاہدہ ہے, دیکھیے 10 ارب ڈالر کا چین کا جو معاشی نظام ہے وہ بڑا کامیاب ہو رہا ہے. ایک تو انہوں نے افریقہ میں اپنے تعلقات بڑھائے ہیں, جنوبی افریقہ میں بڑھائے ہیں, ایشیا میں اپنی جگہ بڑھائے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں پہلے تجارت کرنی ہے. جی. ان کا یہ فیصلہ کہنا ہے کہ اگر 2030 تک ہمارا جو میڈ ان چائنا جو سامان ہے ہر ملک میں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد میں تو ہم کودیں گے اس میں. تقریباً تو اس پہ تو کامیاب ہے وہ, تقریباً تو میں وہی کہہ رہا ہوں کامیاب ہو رہا. جی. تو اب اگر آپ کے پاس معدنیات, اب نئی بات ہو گئی صاحب, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کیا معدنیات ہیں. پہلے انڈیا سے ہم برطانیہ لے کے جاتا تھا, کیوں, اور وہ اسی لیے جاتا تھا وہ زمانے میں جب 1945 میں ہماری مین پاور لے جاتا تھا جنگ کے لیے. اب یہاں پر نئی نکل آئیں کہ جب جہاز میں کون سی استعمال ہوتی ہے, بیٹری میں کون سی استعمال ہوتی ہے ٹیلی فون کے, ظاہر ٹیکنالوجی جیسے جیسے آ رہی ہے, اور ہاں, اور اس میں کون سی استعمال ہوتی ہے آپ کے ایٹمی اس میں. جی. وہ جو فضا میں سیٹلائٹ میں کون سی ہوتی ہے, کون سی جو دھات استعمال ہوتی ہے. جی. اور ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. اور پھر جو تیل ہے آپ کے یہاں, تیل بھی ہے, اس پہ بھی ہے, تیل بھی بہت ہے آپ کے پاس, سونا بھی بہت ہے آپ کے پاس, گیس بھی بہت ہے نکل گئی اس میں آپ کے خیبر پختونخوا میں. جی. تو خیر یہ معاہدہ تو اچھا ہے کہ $10 ارب کا مزید معاہدہ. انہوں نے ایک اور بات کی کہ صرف ہم یہ نکالنے تک کی بات نہیں ہے, آپ کو تربیت بھی دیں گے. دیکھیے جیسا صاحب یہ بات نہیں ہے. دیکھیے آپ یاد کریں تو جب پاکستان میں معاہدہ ہوا تھا ان کے درمیان $60 بلین کا ہوا تھا. جی. ابھی تک $30 بلین خرچ ہوا ہے, اور اب یہ نیا معاہدہ شروع ہوا ہے. تو انہوں نے جب یہ گئے تھے ابھی اس میں شہباز شریف صاحب, تو اس وقت یہی بات ہوا تھا کہ ہم آگے بڑھائیں گے اس معاملے کو, اور یہ جو فیز 2 شروع کریں گے سی پیک کا. لیکن آپ دیکھیے کہ سی پیک کے اندر ہماری مخالفت جو ہے کر رہے ہیں عرب, یہ خلیجی ممالک ہماری مخالفت کر رہے ہیں کہ گوادر کو ہم آپریٹو نہیں ہونے دیں گے. بھائی کیوں نہیں ہونے دیں گے, ہم تمہارے بھائی لوگ ہیں, ہم کیوں نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کو کیا اللہ پہ یقین نہیں آپ کو, یہ تو ابھی کی باتیں پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے. ہاں بالکل, بے شک.
تو خیر یہ جو معاہدہ ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بار بار ایک بات ہوتی ہے کہ سی پیک کا ایک عوام میں جو اس کو کنورٹ ہونا چاہیے، ان تک ٹرانسفر ہونا چاہیے. جیسے اب دیکھیے بات وہ یہ نہیں آپ ہے. ایک بات یہ دیکھیں کہ ترقی میں تو آپ کی رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے سر. باقی ہاں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جب سے اے آئی آیا ہے یا جب سے آپ نے اس کا جو ریٹ جو ہے شرح سود جو ہے بڑھائی ہوئی ہے، جی اس کی وجہ سے جو آپ کا تاجر بھاگ رہا ہے، یہاں سے اپنا بند کر رہا ہے ٹیم ٹاپ، جی اپنی بزنس بند کر رہا ہے اور جا رہا ہے. مجھے ایک ملی تھی یہاں پہ کھوجا برادری کی خاتون جو بہت اہم ہے، اور وہ بہت فلاحی کام بھی کرتے ہیں. مجھے کہنے کے ساتھ بات یہ ہے کہ وہ جو تجارت جو ہوتی ہے، جو تاجر ہوتا ہے وہ تو پیسہ دیکھتا ہے کمانے، جہاں پہ پیسہ محفوظ ہوتا پیسے ہے بچیں گے اس کو. وہیں پہ جاتا ہے وہ. جی پاکستان میں پیسہ محفوظ نہیں ہے، ہم دبئی جا رہے ہیں. تو دبئی نے بھی ایک نیا پروگرام بنا دیا ہے بلڈنگ کا، نیا اسٹائل بنا دیا کام کرنے کا، وہ دیکھو کیا ہوتا ہے وہ. جی. اچھا آ جائیں روس اور یوکرین کی جنگ میں جو ہے دعویٰ ہے مغربی میڈیا کا کہ روس کو 12 لاکھ جانوں کا نقصان ہوا. یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. کبھی 12 لاکھ ہو جائے تو کوڑا مر جاتا ہے، پوٹر نہیں ہوتا. پیوٹن نہیں، پیوٹن وہ چھوڑتے نہیں ہے اس کے بعد جواب تو دیتے نا وہ، اور پھر ان کے یہاں مسائل کھڑے ہو جاتے بھائی ہیں. 1200 بھی نہیں ہے، میں یقین دلاتا ہوں. جی وہ بلکہ نقصان زیادہ تو یوکرین کا ہوا ہے. بہت ہوا. اتنا بھی نہیں ہوا جتنا یہ فگر جو ہے، یہ تو 12 لاکھ تو بہت تو زیادہ ہے. یہ جنگ بھی بند ہونی تھی، جنگ بندی ہونی تھی، بھائی معاہدہ اب ہونا یہ تھا، لیکن جھگڑا اس پہ چلا نا، یورپین چاہتے ہیں کہ روس کو فائدہ نہیں پہنچائیں. تو سوال یہ ہے کہ روس کو جو فائدہ نہ پہنچائیں تو جو انڈیا جو روس کا جو حمایت کر رہا ہے اس کا یورپین نہیں دیکھتی، یا یورپ نہیں دیکھتا اس کا. ان کا جہاز بھی پکڑا گیا ہے، وہ جو اسمگل کر رہا، تیل اسمگل کر رہا تھا جی بغیر اس کے اس میں خلیج میں انڈیا کا. جی ہاں. تو اب ایسی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی ان کی سوچ اچھی نہیں ہے، اور کہ یورپ کی گھبرائی ہوئی سوچ ہے کہ وہ ایک دم سے جھٹکا مار کے امریکہ بھاگ رہے ہیں. امریکہ میں زیادتی کر رہا ہے تو آپ بھی یا پھر کھیل ہو سکتا ہے، کھیل لیکن اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. وہ میڈیا کے ذریعے بھی تھوڑا دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. سب آ جائیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے بھائی درمیان بنگلہ دیش. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہم بات کریں چین سے معاہدہ ہوا ان کا. جی اس میں ان کے جو چائنا الیکٹرانک ٹیکنالوجی گروپ ہے، جی CATC انٹرنیشنل کے معاہدہ ہو گیا. بنگلہ دیش کے انٹر سروس پبلک ریلیشن کے مطابق یہ دونوں ممالک کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک کے تحت طے پایا گیا. معاہدے میں ڈرون کی پیداوار، اسمبلنگ، سہولیات کے قیام اور ٹیکنالوجی کی منتقلی شامل ہے. جی بنگلہ دیش ISPR کے مطابق معاہدے کے تحت بنگلہ دیش ایئر فورس اور CETC انٹرنیشنل مشترکہ طور پر بنگلہ دیش میں جدید ترین ڈرون کی پیداوار اور اسمبلنگ سہولیات فراہم کرے گی. اس منصوبے میں بہتری اور مشترکہ تکنیکی تعاون شامل ہوگا، جس کا مقصد ڈرون کی تیاری کے شعبے میں طویل مدتی خود انحصاری حاصل کرنا ہے. ابتدائی مرحلے میں بنگلہ دیش ایئر فورس کو مختلف اقسام کے میڈیم الٹیٹیوڈ، لو اینڈ یہ جو لو الٹیٹیوڈ کا جو ہوتا ہے جہاں پہ مارا جا سکتا ہے، جی وہ یہ بنا لیں گے. اس کے علاوہ اس کے منصوبے میں بنگلہ دیش کے ایئر فورس مقامی سطح پر اپنے ڈیزائن کردہ ڈرون بھی تیار کرے گی. یہ ڈرون صرف عسکری کارروائی میں بلکہ امدادی سرگرمیوں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بھی اہم کردار کرے گی. اس کے علاوہ ایک اور بات اہم خبر ہے کہ کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان میں جو براہ راست جو پرواز جو معطل تھی 29 جنوری سے کل سے شروع ہو گئی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان. یہ بڑی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے بھی اور بنگلہ دیش کے لیے بھی. اور وہاں پر جو اس وقت بنگلہ دیش میں جو وارانہ ہو رہا ہے وہ بھی ایک بڑا دید نہیں ہے. وارانہ اظہار ہوتا ہے، بنگلہ دیشی بہت زیادہ وارانہ طور پر پاکستان کا استقبال کر رہے ہیں. اب کسی نے پوچھا اسے کہ بھائی پہلے تمہارے اتحادی ہمارے کہنے بھائی بھائیوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو بھائی ہیں. جی بنگلہ دیشی ہو جواب ہے. تو پاکستان وہ جو بھی گئے ہیں ہمارے اسپیکر اسمبلی کے، ان کا بیان یہ ہے کہ وہ جب وہ گئے ہیں اس میں جنازے میں بچے کے جو کو شہید کیا، جی تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ جہاں پاکستان دیکھتے ہیں وہاں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نعرے اور پاکستان ہمارے بھائی، یہ نعرے سننے کو ملے. اور پھر بھی مجھے کہا کہ میں نے جا کے جواب دینا چاہا، تو پھر ہمارے سیکورٹی والے نے کہا صاحب جواب نہیں دیں، آپ کو زندگی خطرہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی دہشت گرد نہ ہو سکتا ہے دہشت گرد ہو. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے سے پوری کوشش. اب مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ کے معاملے میں جو معاملہ ہوا ہے انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے درمیان، تو ICC بہت متاثرانہ رول ادا کر رہی ہے، پرو انڈیا ہے. اب وہ چاہتی ہے کہ ان کا دماغ یہ خیال ہے کہ پاکستان بھی اس کا معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو نقصان ہو جائے گا 40 ملین کا ڈالر کا. جی تو اب یا اس سے بھی زیادہ.
تو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کرے گا ہم تک، اگر ہو جاتا ہے تو کر لو. جو پاکستان کے پرانے کیپٹن ہیں، سابقہ کیپٹن جو ہیں، سب کہہ رہے ہیں کر دینا چاہیے تاکہ ایک نئی سی پہل تنظیم بن جائے ہمارے پاس کرکٹ کی. اگر ہم سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان مل جاتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ دیتے ہیں ICC کو زیادہ انڈیا والے. جی تو لیکن ان کو بھی نقصان بہت ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. بالکل. لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کسی ڈیفیٹ کا سامنا نہ ہو، ان سے ہماری بدنامی ہوگی. بہرحال ابھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں اور مزید اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. یہ گنجائش ہے اچھے، یہ جی جی ہاں، احتیاط کرنے کے ساتھ میں احتیاط کے ساتھ چلیں، جی کیونکہ وہاں کی ابھی تک جو حالات ہیں وہ انسرٹن ہیں. جی. وہ الیکشن ہوگا تو پھر الیکشن تو فروری میں ہو رہا ہے 12 کو. پھر واضح ہوگا وہ. ہاں جی. نہیں 12 اب تو خیر وہ عوامی لیگ تو بند پڑی ہے، لیکن عوامی لیگ کی جو حسینہ مطلب ایک منتخب حکومت آئے گی تو زیادہ فیصلے کر پائے گی نا. جو اپنے ظاہری کہ ان کو نہیں دو، حصہ نہیں دو، کیا باتیں پروپیگنڈا کر رہی ہے. بنگلہ دیش احتیاط بھی کر رہے ہیں لیکن پرواہ نہیں کر رہے وہ لوگ. جی. میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.